قبرستان کی خاموشی میں صرف ہوا کے جھونکے سرسرا رہے تھے۔ میں نے کندھے پہ چادر اوڑھی اور قدم دھیرے دھیرے اپنی ماں کی قبر کی طرف کھینچے۔ فضا میں ایک بوجھل پن تھا، جیسے سب قبریں سانس روکے میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آج کی رات مجھے وہ سچ دکھائے گی جس سے میں برسوں سے بھاگ رہی ہوں۔ اچانک میرے شوہر کی کلنگ مٹی پہ لگی اور اندر سے کوئی ایسی چیز جھانکی کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے چاہا آنکھیں بند کر لوں، مگر تجسس نے مجبور کیا کہ دیکھوں یہ حقیقت ہے یا میرا وہم۔ لیکن پھر ایک لمحے کے بعد، میرا نام مائرہ ہے۔ میں ان دنوں 14 برس کی تھی اور میری ماں کی دنیا بس میرے گرد ہی گھومتی تھی۔ دن بھر وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھی رہتی یا محلے کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی، اور شام کو جب واپس آتی تو میں بھاگ کے اس کے پاس جاتی اور کہتی، اماں آج اسکول میں ٹیچر نے کہا کہ اگر میں دل لگا کے پڑھوں تو اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے۔ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مائرہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، دیکھ میں چاہتی ہوں تو اس محلے سے نکلے تو اپنا مقام بنائے۔ میں نے کہا، لیکن ابا تو روز ڈانٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو پڑھا کے کیا ملے گا، بس گھر کا کام ہی کرنا ہے۔ ماں نے میرا ماتھا چوم کے کہا، ابا کی بات دل پہ مت لیا کر، وہ اپنی سوچ کے قیدی ہیں، میں تجھے پڑھاؤں گی۔ پھر ابا اندر آئے اور اونچی آواز میں بولے، یہ کیا پڑھائی لگا رکھی ہے، مائرہ کو سلائی سکھا، کم از کم کل کو اس کے ہاتھ کا ہنر کام تو آئے گا۔ ماں نے نرمی سے کہا، تعلیم کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ابا نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورا اور باہر چلے گئے۔ میں نے اپنی کاپی کھولی اور سوال دہرانے لگی۔ ماں ساتھ ساتھ کپڑے سلتے ہوئے کہتی، جلدی جلدی پڑھ مائرہ، رات ہو گئی ہے، صبح اسکول جانے کے لیے جلدی سونا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا، ماں اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی کتاب کو ہاتھ نہ لگاتی، آپ کتنی محنت کرتی ہیں۔ ماں نے ہنس کے کہا، بس یہ میرا سکون ہے کہ تو پڑھتی ہے، تو میری محنت رائے گاہ نہیں جاتی، تیری ہنسی دیکھ کے سب بھول جاتی ہوں۔ پھر وہ سلائی چھوڑ کے میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ایک دن جب تو ڈاکٹر یا استاد بنے گی اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی نا، تو مجھے لگے گا کہ میں نے دنیا جیت لی۔ میں نے کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسا ہوگا ضرور، کیونکہ میں جانتی ہوں میری بیٹی ہارنے والی نہیں۔ ابا پھر شور مچانے لگے، بس کرو یہ پڑھائی لکھائی، وقت کا ضیاع ہے، کل کو کوئی رشتہ آئے گا تو ان کو کون سا تیری ڈگری دکھانی ہے، وہاں برتن دھونے ہوں گے، کھانا بنانا ہوگا۔ ماں نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا اور کہا، بس آپ اپنی فکر کریں، میں اپنی بیٹی کی فکر کرنا جانتی ہوں۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے دوسری جانب منہ کر کے سو گئے، اور میں نے ماں کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ لگا کہ وہ کمزور ضرور ہیں، مگر ان کے اندر پہاڑ جیسا حوصلہ ہے۔ میں نے کہا، ماں میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ماں نے کہا، بس یہی جذبہ قائم رکھنا، یہ غربت تجھے نہیں روک سکتی۔ اس روز پہلی بار ماں کو معمولی سی کھانسی ہوئی۔ میں نے کہا، ماں دوائی لے لو۔ انہوں نے کہا، مائرہ میں تھک گئی ہوں، بس تھوڑا آرام کر لوں۔ لیکن پھر بخار بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، ماں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، پیسے نہیں ہیں بیٹی، صبر کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں سلائی مشین پہ کام کر لوں گی، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، نہیں، ابھی تیری عمر پڑھنے کی ہے۔ میں نے کہا، ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا، بیٹا ایک دن سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مگر تو اپنا راستہ مت بدلنا۔ پھر ایک صبح جب میں جاگی تو ماں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے زور زور سے کہا، ماں اٹھو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ابا کو بلایا، وہ کہنے لگے، بس اس کی زندگی یہیں تک تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی ہے۔ جب ماں کو دفنایا جا رہا تھا تو میں چیخ کے کہہ رہی تھی، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن لوگ مجھے پکڑ کے پیچھے ہٹا دیتے۔ دفن کے بعد میں قبر کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ مٹی پہ رکھا اور اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کے کہا، ماں آپ کی نصیحتیں میرے دل میں گونجتی رہیں گی۔ آپ کہتی تھیں ہمت نہیں ہارنی، آپ کہتی تھیں تعلیم نہیں چھوڑنی، آپ کے بغیر ہر دن مشکل ہوگا، لیکن میں آپ کی باتیں نہیں بھولوں گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں تنہا ہو چکی تھی۔ ماں کے گزرنے کے 2 ہفتے بعد ابا نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا، مائرہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، گھر سنبھالنے کے لیے مجھے سہارا چاہیے، اس لیے میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی جلدی ابا، آپ کو ماں کی یاد بھی نہیں آئی؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مرد اکیلا نہیں رہ سکتا،
तुम अभी छोटी हो, तुम क्या जानो। मैं खामोश हो गई, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा तूफान उठ रहा था। फिर एक दिन शाम को वो औरत घर में आ गई। अब्बा ने मुझे कहा, ये तुम्हारी नई माँ है। मैंने नज़रें उठा के देखा तो वो जवान और दिलकश थी। मैंने दिल में सोचा, उसने मेरे गरीब बाप में क्या देख लिया। मैंने आहिस्ता कहा, आप कहाँ से आई हैं? उसने मुस्कुरा के कहा, बस समझ लो अब ये मेरा घर है। अब्बा खुश होके बोले, देखो कितनी समझदार है, मेरा घर संभाल लेगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये घर संभालेगी या उजाड़ेगी मुझे नहीं मालूम। अगले दिन सुबह को मैंने कहा, नाश्ते में क्या पकाऊं? तो उसने ऊंची आवाज़ में कहा, घर के सारे काम अब मैं देख लूँगी, तुम्हें सिर्फ मेरा कहा मानना होगा। अब्बा ये सब सुन के खुश होते और कहते, आखिरकार मुझे एक औरत मिली है जो मेरा घर सुधार सकती है। लेकिन मेरे दिल में रोज़ ये सवाल उठता कि उसे अब्बा के बेकार मिजाज और खाली जेब में क्या कशिश मिली। कुछ दिनों में घर की फ़िज़ा बदल गई। अब्बा ज़्यादा देर घर में ना ठहरते, अक्सर नशे में धत होके आते और वो औरत तैयार होके बैठी रहती। कभी फ़ोन पे किसी से बातें करती और हंस हंस के कहती, ये घर तो बिल्कुल आज़ाद है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मैं छुप के सुनती और दिल ही दिल में सोचती कि ये सब क्या होने जा रहा है। अब्बा रात गए नशे की हालत में दरवाज़ा खोलते और लड़खड़ाते हुए अंदर आते तो मैं आगे बढ़ के कहती, अब्बा आपको बार बार समझाती हूँ कि यह हालत ठीक नहीं, घर का क्या होगा। तो वो हाथ झटक के कहते, जैसे मेरा दिल चाहता है मैं वैसे जीऊँगा, तुम्हें क्या है, तुम अपनी फ़िक्र करो। और फिर सीधा कमरे में जाके गिरते और मैं पीछे खड़ी सोचती रह जाती कि ये वही शख्स है जो कभी हमें सहारा देता था, अब खुद सहारा मांगता है। सुतेली माँ ने अब दूसरे गैर मर्दों को घर में बुलाना भी शुरू कर दिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में एक दिन एक शख्स आया और बोला, मुझे रेशमा से मिलना है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम उसके भाई हो? पीछे से सुतेली माँ आ गई और हाथ उठा के बोली, आइंदा मेरे मेहमानों से कोई सवाल किया तो मुंह तोड़ दूंगी। फिर वो दोनों कमरे में चले गए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब्बा कभी इन बातों पे ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ अपना नशा पूरा करने की फ़िक्र करते और कहते थे कि मुझे परवाह है, मगर करने को मेरे बस में कुछ नहीं। मैं सोचती कि अगर उन्हें परवाह है तो फिर ये हाल क्यों है। मैं रातों को जाग के खुद से बातें करती। ये घर अब वो घर नहीं रहा जहाँ मैं सांस ले सकूं। कभी वो औरत कमरे के दरवाजे पे खड़ी होकर कहती, देखो मायरा, मुझे तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, तुम बस एक कोने में पड़ी रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। और मैं सोचती, शायद वो ठीक कहती है, क्योंकि यहाँ मैं हूँ भी तो जैसे नहीं हूँ। हर दिन यही सब दोहराता। अब्बा और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे और उनकी बेबसी मेरी आंखों में चुभती रहती। कभी दिल चाहता सब ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती कि बर्दाश्त करो, शायद कभी कुछ बदले, शायद कभी ये घर फिर से घर बन जाए। मगर हकीकत ये थी कि वक्त हर दिन मुझे ये बावर करा रहा था कि अपने घर का एहसास अब ख़त्म हो चुका है। एक दिन मैंने सुतेली माँ को अब्बा के सामने बैठ के कहते हुए सुना, रिश्ते की बात हो गई है, बस जल्दी जवाब देना है, फिर वो आके अपनी अमानत ले जाएगा। तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं कोई रिश्ता नहीं करूँगी। इस पर वो तेज़ लहजे में बोली, तुम कौन होती हो इनकार करने वाली? तुम्हारी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है। उसने कहा लगा के कहा, ज़िंदगी तो तब होती है जब घर में चूल्हा जल रहा हो। मैंने कहा, अगर चूल्हा जलाने के लिए मुझे बेचना है तो ऐसा घर जल जाना ही बेहतर है। अब्बा ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है मानना होगा। मैंने कहा, हुक्म से शादियाँ नहीं होती, चाहत और इज़्ज़त से होती हैं। सुतेली माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मड़ोड़ा और कहा, ज़ुबान ज़्यादा न चलाओ, तुम्हें समझाना हमें आता है। मैंने कहा, आप मुझे मार सकती हैं मगर हाँ नहीं करवा सकती। इस पे अब्बा ने हाथ उठा के ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी नाक कटवा दी है, लोग हंसेंगे कि मेरी बेटी बागी हो गई। मैंने कहा, अगर बागी होना इज़्ज़त बचाने का नाम है तो मैं बागी हूँ। वो और भी आग बगोला हो गया और लात मार के कहा, निकल जा कमरे से। सुतेली माँ ने कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, सुबह तक दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद होते सुना और कोने में बैठ के अपने बाजू पे बने नीले निशान को सहलाती रही और दिल ही दिल में कहने लगी, माँ आप होती तो ये सब नहीं होने देती। अगली सुबह जब दरवाज़ा खुला तो उसने कहा, तैयार हो जा, तुम्हें किसी को दिखाना है। मैंने कहा, मैं तैयार नहीं हूँ किसी को देखने के लिए।
اس نے بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور کہا آئندہ یہ جملہ زبان سے نہ نکلے کہ میں نہیں چاہتی، اور زور سے دھکا دیا۔ میں زمین پہ گر گئی۔ ابا نے کہا اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، کون اسے سیدھا کرے؟ سوتیلی ماں نے کہا سیدھی تب ہوگی جب مار کاٹ برداشت کرے گی۔ اس دن سے میرا کمرہ قید خانہ بن گیا، جہاں روز کوئی نہ کوئی الزام لگتا اور مار پڑتی۔ کبھی کہا سالن میں نمک زیادہ ہے، کبھی کہا کپڑے صحیح نہیں دھوئے، اور سزا میں مکے اور تھپڑ ملتے۔ میں نے کہا جتنا مرضی ظلم کر لو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ چیخ کے بولی زبان زیادہ چلاؤ گی تو زبان کاٹ دیں گے۔ میں نے کہا زبان کاٹ دو مگر عزم نہیں کاٹ سکتے۔ ابا نے نشے کی حالت میں کہا تم نے اگر انکار کیا تو میں تمہاری لاش گلی میں پھینک دوں گا۔ رات کا وقت تھا، ابا کمرے کے کونے میں بے سدھ پڑے تھے اور میں برتن دھو رہی تھی۔ اچانک سوتیلی ماں نے آ کے کہا ذرا ادھر آنا، کام ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے کہا آج تو اپنی اوقات دیکھے گی۔ میں نے چونک کے کہا کیا مطلب؟ اس نے دروازہ کھولا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جس نے میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تم اسے میرے کمرے میں کیوں لا رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا یہی تیرا نصیب ہے، تیرے انکار کا یہی انجام ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو، مگر وہ میرے بازو کو پکڑ کے اس کی طرف دھکیلنے لگی۔ میں فرش پہ گر گئی اور چیخ کے بولی تم انسان نہیں ہو، مگر اس نے میرے بال پکڑ کے کہا زبان بند کر ورنہ جان سے مار دوں گی۔ وہ آدمی قریب آیا تو میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے چھوڑ دو، مگر وہ نہیں رکا۔ وہ لمحے میری روح کو روند گئے۔ میری آوازیں دیواروں سے ٹکرا کے واپس آتی رہیں اور سوتیلی ماں کہتی رہی چپ رہ ورنہ سب کو بتا دوں گی کہ تو خود اس میں راضی تھی۔ جب وہ عذاب ختم ہوا تو میں ایک کونے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ تم نے میرا سب کچھ ختم کر دیا، اس نے کہا لگایا اور کہا جا اب جا کے رو اپنی ماں کے قبر پہ، شاید وہ تجھے بچا لے۔ اس رات میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں دیوار پہ پڑیں تو مجھے لگا جیسے یہ روشنی میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ رات کا اندھیرا ابھی میرے جسم اور روح سے جدا نہیں ہوا تھا۔ سوتیلی ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا بڑی راہبہ بنتی تھی، اب پتہ چلا؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل میں کہا اب اس گھر کی دیواریں میرے لیے قید خانہ ہیں۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے میرے اندر کی لڑکی مر گئی ہے، مگر باہر ایک سخت خول بن گیا ہے۔ میں نے خود سے کہا یہاں سے نکلنا ہے ورنہ یہ لوگ مجھے ختم کر دیں گے۔ دوپہر کو ابا نشے کی حالت میں صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس جا کے کہا ابا میری شادی کر دو۔ وہ چونک کے ہنسنے لگے اور بولے ابھی تو کل تک کہہ رہی تھی میں نہیں کروں گی، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں نے آہستہ کہا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اور کسی کے حوالے کر دو۔ انہوں نے سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جل بھن کے بولی یہ کوئی چال ہے، کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابا نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا وجہ پوچھنے کے بجائے آپ بس یہ سمجھ لیں کہ میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ابا نے سگریٹ کا کش لگایا اور کہا شادی کرنی ہے تو رشتہ بھی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کسی کو ڈھونڈ دیں بہتر ہے، اگر نہیں تو میں کسی سے خود کہہ دوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور بولے زبان کو لگام دے، تو باہر لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گی مجھے۔ سوتیلی ماں نے کہا ایسی ضدی لڑکی کے لیے کوئی راضی نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں یہ باغی ہے۔ میں نے کہا باغی تو تب ہوتی ہے جب برا کام کرتی، میں صرف اپنی زندگی مانگ رہی ہوں۔ ابا نے غصے سے گلاس زمین پہ پھینکا اور کہا نکل جا میری نظروں کے سامنے سے۔ پھر انہوں نے کچھ لمحے بعد سوچ کے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی چاہتی ہے تو رشتہ دیکھ لیتے ہیں، مگر یاد رکھ اب وہاں سے پلٹنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مجھے پلٹنا ہی نہیں ہے۔ شام کو جب وہ بازار گئے تو شاید کسی سے بات چھیڑ لی۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر رشتہ لے کے آ گئے۔ دیکھنے میں اچھے بھلے لوگ تھے۔ مجھے انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آئی اور رشتہ طے ہو گیا۔ میں اپنی نئی زندگی کی دہلیز پہ قدم رکھنے جا رہی تھی۔ جب شادی کا دن آیا تو دل ہی دل میں کانپ رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پہ وہ سب کچھ جس سے میں خوف زدہ تھی سامنے آیا تو اس نے نرمی سے برتاؤ کیا۔ جب پہلی بار میرا شوہر میرے پاس آیا تو اس نے دھیرے سے کہا مائرہ تمہاری آنکھوں میں ڈر صاف جھلک رہا ہے، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا
سب سے پہلا سہارا ہوں، تم پہ کوئی بوجھ ڈالنا میرا مقصد نہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کروں۔ وہ مسکرا کے بولا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مگر میں کئی باتیں سمجھ نہیں پاتی، ڈر ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ اسے نرمی سے کہا، مائرہ، انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ سن کے میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا اور میں نے پہلی بار تھوڑا اعتماد محسوس کیا۔ اگلی صبح اس نے ناشتے کی میز پہ بیٹھ کے کہا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور گھر کے سب لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ دوپہر کے وقت ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، بیٹی، ہمیں تم سے کوئی بڑی توقعات نہیں ہے، بس سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا۔ میں نے ان کے قدم چھو کے کہا، میں ہمیشہ آپ سب کی عزت کروں گی، اور وہ مسکرا کے بولی، یہی تو ہمیں چاہیے۔ شام کو جب کمرے میں اور میرا شوہر بیٹھے تھے تو اس نے کہا، تم آج سارا دن بہت خاموش رہیں۔ میں نے کہا، مجھے اب بھی ڈر ہے کہ شاید میں یہاں سب کچھ صحیح طریقے سے نہ کر سکوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی امتحان کے لیے یہاں بلایا ہے؟ یہ رشتہ محبت کا ہے اور محبت میں کوئی پرچہ نہیں ہوتا۔ میں نے نظریں جھکا کے کہا، مگر محبت کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اسے سنجیدگی سے کہا، تو پھر ہم مل کے محبت سیکھیں گے۔ تب میں نے پہلی بار مسکرایا۔ رات کو جب میں اپنے دل کی گھبراہٹ بیان کرنے لگی تو اس نے کہا، مائرہ، تمہاری ہر بات سننا میرے لیے اہم ہے، تمہیں کبھی اپنی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا اور تمہاری خوشی میری خوشی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر کبھی میں ضد کروں یا بچوں جیسی باتیں کروں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تب میں تمہیں اور زیادہ پیار کروں گا، تمہارے بچپنے کو سنبھالوں گا، تمہیں ڈانٹنے کے بجائے ہنساؤں گا۔ اگلے دن میں نے کھانے کی میز پہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا تو سب نے بڑی محبت سے بات کی۔ ساس نے کہا، مائرہ، تمہارا ہنسنا ہمیں اچھا لگتا ہے، زیادہ مسکراتی رہا کرو۔ اور میں نے کہا، میں کوشش کروں گی۔ شوہر نے فوراً کہا، کوشش نہیں، یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے چہرے کی خوشی میرے دل کی خوشی ہے۔ میں نے شرما کے کہا، آپ ہمیشہ اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا، کیونکہ زندگی کے سفر کو میٹھا بنانے کے لیے یہی لفظ کافی ہوتے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں نے دیکھا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں میرا خیال رکھتے۔ ایک دن میں نے کہا، میں گھر کے کاموں میں اتنی ماہر نہیں ہوں، ڈر ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، مائرہ، گھر کے کاموں کو اہمیت دینا اچھی بات ہے، مگر تمہاری اہمیت صرف اس سے نہیں، تمہاری اصل اہمیت تمہاری ذات ہے، تمہاری موجودگی ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ ہمیشہ مجھے مطمئن کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو۔ اگر تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے مجھے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو بھی میں تیار ہوں۔ میں نے کہا، کیا واقعی اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، محبت لفظ تو چھوٹا ہے، میرا جذبہ تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ قسمت مجھے اتنی اچھی جگہ لے آئی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، کبھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، تم قیمتی ہو اور میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ نرمی اور یہ عزت کبھی نہ بدلے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا ڈر آہستہ آہستہ اعتماد میں بدل رہا ہے۔ میں زیادہ بات کرنے لگی تھی، زیادہ ہنسنے لگی تھی۔ اب لگتا تھا کہ یہ گھر میرا ہے اور میں یہاں اجنبی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، یہ گھر تو شروع دن سے تمہارا تھا، تمہیں وقت لگا یہ ماننے میں، لیکن میرے لیے تم ہمیشہ اس گھر کی ملکہ رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ مجھے لاڈ کیوں دیتے ہیں؟ اس نے کہا، کیونکہ تم ابھی بھی میرے لیے اتنی ہی معصوم ہو جتنی نکاح کے دن تھی۔ میں نے دل میں سوچا، شاید یہی حقیقی سکون ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا، اور اب زندگی مجھے نئے رنگ دکھا رہی ہے۔ خوشیوں بھرے 2 سال گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ گھر میں ہنسی خوشی تو تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک خاموشی بھی سرایت کرنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور جب کچھ رشتہ دار باتیں کرنے لگے تو دل بیٹھ سا جاتا۔ ایک دن نند نے ساتھ کھانا بناتے وقت کچن میں کھڑے ہو کے کہا، مائرہ، 2 سال ہو گئے، اب تک تمہارے ہاں کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ کے اختیار کی بات ہے، ہم نے تو کوشش کی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور بولی، کوششیں تو تمہاری بے نتیجہ جا رہی ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں خاموش کھڑی رہ گئی۔ شام کو جب شوہر کمرے میں آیا تو اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، کس نے کچھ کہا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے بتایا، آپ کی بہن نے کہا کہ 2 سال ہو گئے اور کچھ نہیں ہوا۔
وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مائرہ لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے الفاظ کا بوجھ اپنے دل پہ مت لو، میرے لیے تمہارا ہونا کافی ہے۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ کانوں میں پڑی باتیں دل سے نہیں نکل پاتی، ہر روز یہی سننے کو ملے تو کیسا لگتا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کے کہا، یاد رکھو تمہاری عزت میرے دل میں ہے، اور یہ عزت کسی کے لفظوں سے کم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دن بعد محلے کی ایک عورت نے مجھے کہا، بیٹی ڈاکٹر کو دکھاؤ، کبھی علاج کراؤ۔ میں نے شرمندگی سے کہا، جی سوچوں گی، مگر دل ہی دل میں تڑپتی رہی۔ رات کو شوہر نے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا، بس یوں ہی دل بھاری ہے۔ اس نے کہا، صاف بات کرو۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں بانجھ ہوں۔ وہ فوراً بولا، مائرہ یہ لفظ کبھی اپنے لیے مت دہرانا، یہ ان لوگوں کا زہر ہے جو تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر یہ زہر اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ وہ پر یقین انداز میں بولا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک لوگ جتنا چاہے بولیں، میں ان کے سامنے ڈھال بن کے رہوں گا۔ ایک دن ساس نے بھی دھیرے سے کہا، بہو دعا کرو کہ جلدی سے خوشی ملے، ہماری تو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میں نے نظریں جھکا کے کہا، ہر وقت دعا کرتی ہوں امی، بس اللہ کی مرضی کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا، انتظار لمبا نہ ہو ورنہ لوگ دل دکھاتے ہیں۔ ایک دن شوہر کی کزن نے کھانے کی میز پہ کہا، 2 سال تو لمبا عرصہ ہے مائرہ بھابی، آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیا اور کمرے میں آ کے رونے لگی۔ شوہر نے دروازہ بند کر کے کہا، رونے سے کچھ بدلے گا نہیں، مجھے دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو اور سنو، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اگر کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑا تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے، مگر یہ سب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف تمہارے دل کے سکون کے لیے ہوگا۔ میں نے کہا، اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں۔ وہ حیران ہو کے بولا، مائرہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری خوشی صرف تمہارے ساتھ ہے، دوسری شادی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا والوں کا زہر ہے جو تمہارے دل میں اتر گیا ہے، اسے نکال دو۔ میں نے کہا، جب باہر سے کوئی آتا ہے تو مجھے ان کی نظریں چبھتی ہیں، جیسے وہ سوال کر رہی ہوں۔ وہ بولا، مائرہ نظریں سوال کرتی رہیں گی، مگر جواب ہمارا سکون ہے۔ ہم جتنا مطمئن رہیں گے اتنا ہی وہ سوال ختم ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے سیکھا کہ دنیا والوں کی باتوں کو سہنا آسان نہیں، مگر میرے شوہر کی محبت ہر بار مرہم بن جاتی۔ اسے کبھی میرا ہاتھ چھوٹنے نہیں دیا، کبھی میری آنکھوں میں مایوسی کو جگہ نہیں دی۔ ایک رات میں نے کہا، اگر کبھی یہ وقت لمبا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا، تب بھی ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا رہیں گے، اور اگر یہ کمی برقرار رہی تو بھی ہماری زندگی مکمل رہے گی، کیونکہ مکمل ہونا اولاد سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہونے سے ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، شاید یہ دنیا نہ سمجھے، مگر میرا دل مان گیا ہے کہ آپ کا ساتھ ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرا دل آج بہت بوجھل تھا۔ میں کئی دنوں بعد امی کی قبر پہ آئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خلا گھرا ہوا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں، میرے گھر کی فضا اور اولاد کی کمی، سب کچھ میرے سینے پہ بوجھ کی طرح دب رہا تھا۔ میں نے آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے امی کی قبر کے قریب جا کے ہاتھ اس پہ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری سانسیں بے قابو تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں سے آنسو رس رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں امی سے بات کی، امی میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ تھی اور تمہاری محبت میرے اندر زندہ ہے، مگر امی میں آج بہت اکیلی محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے گہرائی سے دعا کی اور نرم لہجے میں کہا، امی اگر میری اولاد ہوگی اور اللہ نے مجھے یہ نعمت دی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک رات میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں بلکہ صرف تمہارے ساتھ تمہاری قبر کے پاس گزاروں گی، یہ رات تمہارے ساتھ ہوگی۔ میں نے یہ وعدہ دل ہی دل میں اتنا پختہ کر لیا جیسے یہ راز میرے وجود کا حصہ بن گیا ہو، اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دل کے اندر ایک سکون سا اتر گیا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا، اور یہ منت میری روح میں ایک عہد بن گئی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسی ماں مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے دل میں خوشی اور خوف ایک ساتھ چھا گئے۔ میں نے یہ خوشی اپنے دل میں دبائے رکھی اور کچھ دن بعد اپنے شوہر کے سامنے یہ بات کہی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن یہ سب ایک منت کی بدولت ہوا ہے کہ میں ایک رات امی کی قبر میں گزاروں گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر آنکھوں میں گرم جوشی لیے بولے، مائرہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم اس کا سامنا ساتھ کریں گے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو سکون دیا اور خوف کے بادل چھٹنے لگے۔
میں نے محسوس کیا کہ یہ خوشی اور یہ ذمہ داری ہم دونوں کے لیے مشترکہ ہوگی اور کوئی بھی مشکل ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اسے پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تو یوں لگا جیسے میری زندگی کی سب دعائیں ایک لمحے میں قبول ہو گئی ہوں۔ مگر کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ بار بار بخار میں جلنے لگتا، کبھی رات کو اچانک کانپنے لگتا، کبھی اس کے جسم پہ چھالے جیسے ابھر آتے۔ میں نے گھبرا کے شوہر سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا بچہ اتنا بیمار کیوں رہتا ہے؟ اس نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں مائرہ، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اللہ نے دیا ہے تو وہی شفا بھی دے گا۔ ہم دونوں نے اسے ہاسپٹل میں دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا، بچے کو انفیکشن بار بار لگ رہا ہے، احتیاط زیادہ رکھنی ہوگی۔ دوائیں دی گئیں مگر ہر بار دوا کا اثر چند دن رہتا اور پھر بچہ دوبارہ بیمار ہو جاتا۔ میں راتوں کو جاگتی، اس کے پاس بیٹھتی، کبھی دعا پڑھتی، کبھی روتی، کبھی گود میں اٹھا کے کہتی، بیٹا میری جان، تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہ ہو۔ شوہر میرے پاس بیٹھ کے کہتا، ہمت کرو مائرہ، ہم دونوں مل کے اس کٹھن وقت کو برداشت کریں گے۔ میں کہتی، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میری منت ماننے کی وجہ سے کوئی آزمائش آ گئی؟ وہ کہتا، نہیں مائرہ، یہ آزمائش نہیں، یہ محض ایک امتحان ہے، اللہ نے دیا ہے تو وہی بچائے گا۔ لیکن اندر سے میں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے مگر بچہ بار بار کمزور ہوتا گیا۔ سسرال میں بھی طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن جٹھانی نے کہا، یہ بچہ شروع سے ہی کمزور ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے کچھ بڑے علاج کراؤ ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ ساس نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا، بہو میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا مگر اس بچے کی حالت دیکھ کے دل ڈرتا ہے۔ میں نے کہا، امی میں بھی دن رات اسی خوف میں رہتی ہوں۔ وہ بولی، دعا کرو، سب کو دعا کے لیے کہو۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی کہتا شاید ماں باپ کی غلطیوں کا اثر ہے، کوئی کہتا یہ کسی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میں اندر ہی اندر کٹتی جاتی اور کہتی، اللہ یہ بچہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہے، اس کو سلامت رکھ۔ ایک رات بچہ تیز بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں شوہر سے لپٹ کے بولی، کچھ کرو، کہیں میرا بچہ مر نہ جائے۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، مائرہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر ہم اپنی کوشش چھوڑیں گے نہیں، ہم کل بڑے ہسپتال چلیں گے۔ میں نے کہا، اگر سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو؟ اس نے مجھے مضبوطی سے دیکھا اور کہا، پھر بھی یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم اس کے لیے آخر دم تک لڑیں گے۔ مگر دل کے کسی کونے میں میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر بار جب بچے کا بخار اترتا تو میں شکر ادا کرتی اور جب واپس چڑھتا تو میرا دل لرزنے لگتا۔ میں دن رات بس ایک دعا کرتی، یا اللہ اس بچے کو بچا لے، یا اللہ یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے آہستہ آہستہ کہتی، بیٹا تم میری آنکھوں کی روشنی ہو، تمہارے بغیر میں اندھیروں میں ڈوب جاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کچھ بھی کہے، چاہے سب انگلیاں اٹھائیں مگر تم میری دعا کا نتیجہ ہو، اور میری دعا کبھی رائے کا نہیں جائے گی۔ اور یوں میں ہر دن اپنے خوف اور امید کے بیچ جیتتی۔ آخر کار اپنے بیٹے کی ایسی حالت مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ منت ضرور پوری کروں گی، کیونکہ میں نے کئی بار لوگوں سے سنا تھا کہ اگر منت پوری نہ کی جائے تو امتحان ختم نہیں ہوتے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وقت آ گیا ہے ہم وہ منت پوری کریں۔ اس نے بھی میرا پورا ساتھ دیا۔ رات کے سناٹے میں میں اور میرا شوہر ماں کی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ بولا، مائرہ تمہارے دل کو سکون چاہیے نا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ ہم نے بیٹے کو شوہر کی بہن کے حوالے کر دیا۔ اور یہ رات ہماری آزمائش تھی۔ جب پہلی کدال قبر کی مٹی میں دھسی تو میری آنکھوں کے سامنے ماں کی یادیں گھومنے لگیں، ماں کی نصیحتیں جب وہ کہتی تھیں صبر کرو، مگر آج میں صبر نہیں ہمت کر کے یہاں آئی تھی۔ شوہر نے تھوڑا کھودنے کے بعد مٹی ہٹاتے ہوئے کہا، عجیب بدبو سی آ رہی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، ابھی دیکھتے ہیں، اور پھر کدال کے ساتھ کچھ چیز باہر نکلی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ساتھ کہا، یہ کچھ دھاگے جیسے ہیں، دیکھو تو۔ اس نے قریب لا کے کہا، یہ کانٹے اور دھاگے ہیں جیسے کسی نے کسی تعویذ میں باندھے ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ خیر کرے۔ اور جب اس نے مزید مٹی ہٹائی تو کالے دھاگے کے چھوٹے تندے اور موم کے ٹکڑے اور عجیب نشانات نکلنے لگے۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور کہا، یہ سب کیا ہے؟
میرے شوہر نے کہا یہ صاف جادو کی نشانیاں ہیں، کسی نے باقاعدہ یہ سب کیا ہے۔ موم کا ایک پتلا تھا جس پہ میرے اور میرے بچے کا نام لکھا تھا۔ یہ جادو بیماری لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے دیکھ کے میرا دل تھر تھر کانپنے لگا اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کوئی ہماری زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس شیطانی کام کو ناکام کر دے اور ہمارے بچے کو محفوظ رکھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، تو پھر یہ بیماری اس جادو کا نتیجہ تھی؟ اس نے کہا، ہاں مائرہ، یہ سب محض اتفاق نہیں، تمہارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر ایسا کون کر سکتا ہے؟ کس کا دل اتنا کالا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، سوچو ماضی میں کس نے تمہیں توڑنے کی کوشش کی تھی، کس نے تمہیں غلام بنانا چاہا تھا۔ میں نے لمحہ بھر میں اپنی سوتیلی ماں کا چہرہ یاد کیا اور میرے لب کانپ گئے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں کہ وہ اتنی دور تک چلی گئی ہو۔ شوہر نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب دیکھ کے اب انکار کی گنجائش نہیں بچی۔ یہ جادو پہلے تمہیں بانجھ کرنے کے لیے اور پھر جب تم ماں بنی تو بچے کو بیمار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو میرا سارا دکھ محض ایک سازش کا نتیجہ تھا؟ میرا دکھ، میری تنہائی، میرا دکھا ہوا دل سب منصوبہ بندی تھی؟ وہ بولا، ہاں، یہ انتقام کی آگ تھی۔ کسی نے چاہا کہ تمہیں خوشی نہ ملے، مگر اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، تو پھر میرا بیٹا کیوں بیمار ہے؟ وہ بولا، کیونکہ جادو کا اثر ابھی باقی ہے، مگر اب ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ اب ہمیں تحقیق کرنی ہوگی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ جانتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر یہ میری ستیلی ماں کی کارستانی نکلی تو میں یہ سب دیکھ کے تو میری ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ وہ بولا، نہیں مائرہ، یہی وقت ہے جب ہمیں ہمت بٹورنی ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میری ماں کی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ مائرہ صبر کرو، یہ سب وقت کا امتحان ہے۔ شوہر نے کہا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی دعا ہی تمہیں آج اس سچ تک لے آئی ہو۔ میں نے کہا، تو کیا اب ہم خاموش رہیں یا سب کو بتائیں؟ وہ بولا، پہلے پختہ یقین حاصل کریں، پھر سب کے سامنے سچ بولیں گے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ دھاگے اور تندے کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹنے لگی اور دل ہی دل میں ماں سے کہتی رہی، ماں، یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اور اس رات نے مجھے حقیقت دکھا دی۔ میرا شوہر بولا، دیکھو مائرہ، تمہیں اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ تمہیں اولاد سے محروم رکھنے کے لیے یہ کیا گیا تھا، اور جب تم نے ماں کی قبر پہ عہد کیا تو یہ جادو بھی ٹوٹنے لگا اور تم ماں بن گئی۔ میں نے کہا، تو پھر میرا بچہ کیوں بیمار ہوا؟ وہ بولا، کیونکہ وہی لوگ پھر سے متحرک ہوئے تاکہ تمہاری خوشی ادھوری رہ جائے۔ میں نے کہا، یہ ظلم ہے، اللہ کیوں اجازت دیتا ہے اس کی؟ وہ بولا، اللہ اجازت نہیں دیتا، یہ سب آزمائش کے طور پہ آتا ہے، مگر آخر کار جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میرا دل کہتا ہے یہ سب میری ستیلی ماں کی ہوس کا انتقام ہے۔ وہ بولا، حقیقت جاننا ایک طاقت ہے۔ میں نے کہا، ہاں یہ طاقت ہے مگر کڑوی ہے۔ اس نے کہا، ہر سچ کڑوا ہوتا ہے مگر سچ ہی آزادی دیتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میرا بیٹا اس جادو کے اثر میں ہے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا، مائرہ، وہ بچ جائے گا، کیونکہ اب ہم جان گئے ہیں کہ دشمن کون ہے اور حملہ کہاں سے ہے۔ اب ہم بھی دفاع کریں گے اور وار بھی کریں گے۔ میں نے آنسو پونچھ کے کہا، ہاں، ہمیں لڑنا ہوگا، نہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بلکہ اپنی ماں کی روح کے سکون کے لیے بھی۔ اور اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے قبر کے اوپر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہو، جیسے ماں کی دعا میرے کانوں تک پہنچی ہو۔ ہم دونوں گھر آ گئے۔ جب میری ساس نے وہ موم کا پتلا اور جادوئی سامان دیکھا تو وہ بھی حیرت اور خوف کے مابین دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی فکر نمایاں تھی جو میں خود محسوس کر رہی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کسی شیطانی سازش کا حصہ ہے۔ اس نے ایک عامل کو بلایا جو جادو اور کالا عمل سمجھنے میں ماہر تھا۔ عامل نے ہر چیز کو غور سے دیکھا، ایک ایک چیز کو ہاتھ میں لے کے پرکھا اور پھر اپنی دعائیں اور عمل کیے۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کسی کی بدنیتی اور حسد کی وجہ سے ہمارے خلاف کیا گیا ہے، اور یہ پتلا اور دیگر اشیاء بچے اور میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ عامل نے حکم دیا کہ یہ سب چیزیں نہال کی جائیں، یعنی جادو کی طاقت ختم کرنے کے لیے مخصوص رسومات اور دعاؤں کے بعد انہیں بہتے پانی یا دریا میں ڈال دیا جائے۔ ساتھ ہی بچے کی صحت اور حفاظت کے لیے دعا اور مراقبہ بھی کیا گیا۔ جیسے جیسے یہ عمل جاری رہا میرے دل میں آہستہ آہستہ سکون آنے لگا اور یہ یقین ہونے لگا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور یہ شیطانی کام ناکام ہو جائے گا۔ برسوں بعد ابا میرے دروازے پہ آئے
जिसने अपनी कमज़ोरियों और बेहिसी के सबब मुझे और मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुख दिए थे। जब वो घर के दरवाजे पे आया तो उसके कदम टगमगा रहे थे, आंखों में पछतावे की नमी थी और लबों पे झिझक। उसे कहा, मायरा, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ आने का हक नहीं, मगर मैं टूट गया हूँ। वो औरत जिस पर मैंने सब कुछ वार दिया, उसने मेरा घर बेच दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, तुम्हें याद है तुमने माँ को किस हाल में छोड़ा था? तुम्हें याद है तुमने मेरी ज़िंदगी को किस तरह कुर्बान किया था? उसे सर झुका के कहा, याद है बेटी, हर लम्हा याद है, और यही याद अब मुझे जीते जी मार रही है। मैंने कहा, तुम्हारे पास वो लम्हा था जब तुम फैसला कर सकते थे, मगर तुमने मुझे नहीं चुना। तुमने उसे चुना जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। वो बोला, मायरा, मैं मानता हूँ कि मैं बुज़दिल था, मगर अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारे कदमों के करीब रह सकूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी गफलत ने मुझे वो दुख दिए जिनका कोई मदावा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारा नवासा है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए साथ रखूँगी कि मेरा बेटा नाना की शफ़क़त से महरूम न रहे। वो रोते हुए मेरे कदमों पे गिर गया और कहने लगा, मायरा, ये तरस ही मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि इस बच्चे का सहारा बनूंगा। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने हल्के से इस बात में सर हिलाया और कहा, फैसला तुम्हारा है, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी नन ने कहा, भाभी, खून के रिश्ते को तोड़ना मुश्किल होता है, चाहे दिल ना माने, मगर आपका बच्चा मासूम है, उसके हक में फ़ैसला होना चाहिए। उसे रिश्तों की मोहब्बत से महरूम ना करो। मेरे शौहर ने अब्बा को कमरे में बिठाया और कहा, आप आज से हमारे साथ रहेंगे। मैंने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे हाथों में खेले तो शायद वो कमी पूरी हो जाए जो मेरे दिल ने बर्दाश्त की। वक्त गुजरता गया, मेरा बाप वाकई बदलने लगा। वो दुबला पतला और बिखरा हुआ शख्स अब अपने नवासे के साथ खेलते हुए हंसता मुस्कुराता दिखाई देता। कभी वो बच्चे को गोद में लेके लोरियां देता, कभी बाहर सहन में उसके साथ गेंद खेलता, कभी उसे कंधों पर बिठा के कहानियाँ सुनाता। मेरा बेटा जो हमेशा बीमारी और कमज़ोरी में रहता था, अब उसकी हंसी सुन के जीने लगा। मैं सोचती थी, काश ये बदलाव पहले आ जाता तो शायद मेरी माँ की ज़िंदगी उजड़ने से बच जाती, मगर फिर दिल कहता, वक्त के फ़ैसले हमेशा वक्त पे होते हैं। एक दिन बाबा ने मेरे करीब आके कहा, मायरा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सख्ती है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे घर के दरवाजे से नहीं निकाला। मैंने कहा, तुमने माँ की कब्र को खाली छोड़ा, तुमने मुझे तन्हा अंधेरों में धकेल दिया, मगर अब जो कुछ है वो सिर्फ इस बच्चे से तुम्हारी मोहब्बत के लिए है। वो कहने लगा, यही मेरे लिए काफ़ी है बेटी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन मेरा बेटा मेरे करीब बैठा और कहने लगा, मामा, नाना बहुत अच्छे हैं, वो रोज़ मेरे साथ खेलते हैं, आप उनसे नाराज़ क्यों हैं? मैंने अपने बेटे के सर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटा, बड़ों के गुनाह बच्चों को समझ नहीं आते, तुम उनके साथ रहो, खुश रहो, लेकिन ये याद रखो कि इंसान की कमज़ोरियाँ हमेशा उसके अंजाम का फ़ैसला करती हैं। मेरे बेटे ने मासूमियत से कहा, तो क्या नाना अच्छा इंसान नहीं? मैंने कहा, इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, लेकिन असल अच्छाई ये है कि वो अपनी गलती मान ले और बदल जाए। वो बोला, नाना तो बदल गए हैं। मैंने दिल में सोचा, शायद बच्चे की मासूमियत ने उन्हें बदल दिया है।